بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرامیٹرز آف دا گلوبل فوڈ ایشو کے سلسلے میں ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ ہے فارم مشینری۔ فارم مشینری استعمال ہوتی ہے پیداوار کو بڑھانے کے لیے اور آسانی سے کاشت کے اس کے دوسرے جو کام ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے ہارویسٹنگ اور ایون سٹوریج تک سارے مراحل جو ہیں یہ فارم مشینری کے ذریعے ہی کروائے جاتے ہیں۔ جب سیزن پیک پہ ہوتا ہے تو اس وقت ایک تو لیبر اویلیبل نہیں ہوتی اور اس وجہ سے بہت سارے جو پیداوار ہماری ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ امپراپر ہینڈلنگ کی وجہ سے تو ہمارے تقریباً 40% فروٹس ویجیٹیبلز ویسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر فارم مشینری استعمال کی جاتی ہے اور ان فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھا جائے تو پیداوار کافی حد تک بڑھ بھی جاتی ہے اور وہ جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے وقتوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اب فارم مشینری جو ہے یہ دو طریقوں سے استعمال ہوتی ہیں۔ دو طریقے مطلب ایسے چھوٹے فارمرز، بڑے فارمرز، چھوٹے فارمز، بڑے فارمز۔ تو جو بڑے فارمز ہوتے ہیں ان کے لیے لارج مشینری استعمال ہوتی ہے اور جو چھوٹے فارمز ہوتے ہیں ان کے لیے اسمال مشینری استعمال ہوتی ہیں۔ اب جو لارج مشینری استعمال ہوتی ہیں تو لارج لینڈز کے لیے ہوتی ہیں اور لارج لینڈز یوزولی ڈیولپ ورلڈ میں ہوتی ہیں، اور جو اسمال مشینز ہوتے ہیں تو وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگوں نے اپنے لیے کم مقدار میں جو ان کی استطاعت کے مطابق ہوتے ہیں ان کو زیر کاش لاتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹی مشینری استعمال کرتے ہیں۔ جو بڑی مشینری ہوتی ہے ان کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کی استعمال سے پیداوار بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو چھوٹی مشینری ہے وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوتی، گرچہ لیبر سے تو کئی گنا بہتر ہے کیونکہ لیبر کی وجہ سے اس پہ ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہوتا ہے اور یہ اس طرح فائدہ بھی نہیں دے پاتی جس طرح مشین کے استعمال سے آ جاتی ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر ڈیولپنگ ورلڈ میں ہم فارم مشینری کو لے آتے ہیں تو ان کے امپورٹ کرنے سے ایک تو ان کی قیمت، چونکہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس کے کرنسی اور اس کو کمپیریزن کے سلسلے میں بات کی تھی کہ ترقی یافتہ ممالک کی کرنسی کی ویلیو ترقی پذیر ممالک کی کرنسی کی ویلیو سے کافی ساری زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ مشین جو وہاں پر سستی پڑ رہی ہوتی ہے ان کو، یا حکومت کسی پیکج کے تحت دے رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ان کو وہ مل نہیں پاتی اس طرح اور ان کا خرچہ زیادہ آتا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اور اس میں سے ساتھ میں سے یہ ہوتے ہیں کہ اس کے مینٹیننس کا، ان کے اسپیئر پارٹس کا، ان کے آئل یا گیسولین یا دوسری چیزیں جو ہیں مطلوبہ، تو ان کے استعمال پہ ان کا خرچہ زیادہ آتا ہے۔ اور ایک وجہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں تو دور دراز کے علاقوں میں ان کو سپلائی کرنا، اسپیئر پارٹس کو، پھر ان کے مینٹیننس کے لیے ایکسپرٹس کو لانا اور جو تیل وغیرہ دوسری چیزیں ہیں تو ان پہ خرچہ کافی سارا زیادہ اٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ فارم مشینری کو اس طرح ایفیشینٹلی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم فارم مشینری کو ایفیشینٹلی اپلائی کریں تو ایک تو اس سے جو بیج بونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے زمینداروں کے پاس، کاشتکار حضرات کے پاس، تو ایک تو وہ اس سے بچ جاتا ہے اور وہ بر وقت کاشت کر لیتے ہیں۔ جب بر وقت کاشت کر لیتے ہیں تو ان سے اس کی پروڈکشن کافی ساری بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کو جتنا ڈیلے کیا جائے گا تو اتنی اس کو پیداوار اس کی کم ہوگی اور اتنا ہی اس کا نقصان بھی زیادہ ہوگا، مطلب اس کی پیداوار اتنی ہی کم ہوگی۔ تو جو فارم مشینری ہے اس کا مین پرپز یہ ہے کہ لینڈ کو تیار کیا جائے، زمین کو، اور اس میں سے فصل کو بویا جائے، فصل کو جو دوسرے مراحل ہیں ان سے پورے کیے جائیں، ساتھ ہی ان کی ہارویسٹنگ تک سارے مراحل پورے کیے جاتے ہیں اور ان سے میکسیمم پیداوار لی جاتی ہے۔ اور جو چھوٹی مشینریاں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ فائدہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اسمال فارمز ہیں ان کو اگر بڑے فارمز میں کنورٹ کر لیا جائے۔ اس میں سے کچھ سوشل اور پولیٹیکل ایشوز بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ایسا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن
اس سے جو لازز ہمیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور پیداوار کافی ساری بڑھ جاتی ہے، اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ میں پیداوار اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح ڈیولپ ورلڈ میں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیکچر کے بارے میں آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھیے، ہم کوشش کریں گے، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو موضوع اور تسلی بخش جواب دے سکوں۔ تھینک یو۔